السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر سورۃ البقرہ، اس مبارک سورت کے فضائل کا بیان پہلے آپ سن لیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 ہزار فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے نازل ہوئی اور اس صورت میں شامل کی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے، اسے بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سب سے آخر کی، یہ سب 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیاطین اس رات نہیں داخل ہو سکتے اور اسے اس کے گھر والوں کو اس دن شیاطین یا کوئی بری چیز ستا نہیں سکتی۔ یہ آیتیں مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس طرح ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، قرآن کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ جو شخص رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے، 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ سورۃ البقرہ 7 لمبی صورتوں کی فضیلت۔ 7 لمبی صورتوں کی فضیلت میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ سورۃ البقرہ بھی لمبی صورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ بھی 7 لمبی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ کو 7 لمبی صورتیں تورات کی جگہ دی گئی ہیں، مجھے 7 لمبی صورتیں تورات کی جگہ دی گئی ہیں، اور انجیل کی جگہ مجھ کو 200 آیتوں والی صورتیں ملی ہیں۔ 200 آیتوں والی صورتیں ملی ہیں۔ زبور کے قائم مقام مجھ کو 200 سے کم آیتوں والی صورتیں دی گئی ہیں، اور پھر مجھ پر فضیلت میں خصوصاً سورہ قاف سے لے کر آخر تک کی صورتیں ملی ہیں۔ مقام نزول، سورہ بقرہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ سورۃ البقرہ ساری کی ساری مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور شروع جو صورتیں نازل ہوئی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، البتہ اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سب سے آخر نازل شدہ بتلائی جاتی ہے، یعنی قرآن کریم میں سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ کے فضیلت، تو ہم نے شارٹ کٹ پڑھ لی، انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا سبق آگے چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تفسیر اور اس کے فضائل ساتھ ساتھ چلائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کا پہلا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات، جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے،
لا ریب نہیں کوئی شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب کے ساتھ ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ومما اور کچھ اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا ہے ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور آخرت کے ساتھ ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں ایک دفعہ پھر سن لیں آپ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الف لام میم حروف مقطعات جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ذالک الکتاب ذالک یہ کتاب ہے لا ریب نہیں کوئی شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے کس کے لیے ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب کے ساتھ ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز ومما اور کچھ اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل اس پر جو نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وبالآخرۃ اور آخرت کے ساتھ ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک